بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے شمار ڈیجیٹل پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز میر۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں سینئر تجزیہ کار صدر سینٹرل پریس کلب سہیل مغل صاحب۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا باقاعدہ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو ہو چکی ہے اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، اور آزاد کشمیر میں الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کیا تیاریاں ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک رجسٹریشن کا جو الیکشن کمیشن میں پروسیس تھا اس حوالے سے بھی ہم ان سے جاننا چاہیں گے، اور آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال جو ہے پارلیمانی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی تیاریوں کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آزاد کشمیر میں جو سابق صدر بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی وفات کے بعد جو صدارتی عہدہ خالی ہے اس میں بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ آپ کی بڑی گہری نظر ہے آزاد کشمیر کے سیاسی حالات پہ بھی، اور رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں اس حوالے سے، اور کیا سمجھتے ہیں آپ الیکشن کا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن جو ہے وہ 2026 میں جولائی میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ امیر صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ ایسا ہے کہ چند ماہ پہلے یہ یقیناً آزاد کشمیر کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں یہ ابہام موجود تھا کہ شاید چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی جو عدم موجودگی ہے اس کے باعث جو ہے انتخابات التوا کا شکار ہو رہے تھے یا سبوتاژ کیے جا رہے ہیں، لیکن جو ہی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے اور یہ جو آئینی جو اور قانونی یہ جو عہدہ ہے جب اس پہ تقرری ہو گئی تو اس کے بعد میرے خیال میں سیاسی حلقوں میں عوامی حلقوں میں ابہام کے یہ بادل چھٹ گئے کہ ایسی کوئی صورتحال ہے۔ یقیناً میرے خیال میں آزاد کشمیر کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں اور قومی قائدین ہیں وہ اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ وقت مقررہ پہ ہوں گے، اور اس کے لیے میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں نے عملاً جو ہے وہ اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بننے کے بعد جو سابق چیف جسٹس ہیں جو چیف الیکشن کمشنر بنے ہیں انہوں نے بھی باضابطہ جو ہے تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ووٹرس لسٹیں مرتب ہو رہی ہیں، اس حوالے سے انہوں نے 28 تاریخ کو تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مشاورتی اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے، اور جس میں مشاورت کے بعد وہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ آنے والے انتخابات وقت مقررہ پہ انتخابات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سہیل مغل صاحب، جو الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، ووٹر لسٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ جو سرگرمیاں الیکشن کی جو گہما گہمی ہوتی تھی ابھی تک جو ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہے، دیکھنے میں کوئی اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ یہ اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ میر صاحب، یہ آزاد کشمیر کی سیاست کا بڑا ایک المیہ ہے کہ یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو مدرس پارٹیاں ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں۔ آزاد کشمیر میں جتنے بھی جوڑ توڑ معاملات ہوتے ہیں ان کا جو مرکز ہے وہ ہمیشہ اسلام آباد رہا ہے۔ تو یقیناً اس حوالے سے آپ دیکھیں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ اسلام آباد کی جانب ہے۔ آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے تو میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ بات بھی بریک کر رہا ہوں میر صاحب کہ نون لیگ آزاد کشمیر میں آئندہ مختلف حلقوں میں بہت بڑا سیاسی اپسیٹ کرنے جا رہی ہے۔ اپنے جو ان کے کمیٹڈ جو ہیں ٹکٹ ہولڈر کے امیدوار ہیں، میرے خیال میں ان کو پیچھے ہٹا کے وہ ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دینے جا رہی ہے مسلم لیگ نون جن کے بارے میں ان کی قیادت کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ وننگ کینڈیڈیٹ ہے۔ بالخصوص مظفر آباد ڈویژن میں آنے والے دنوں میں 3-4 حلقے ایسے ہیں میر صاحب، میرے خیال میں مسلم لیگ جو ہے اپنے نظریاتی ان لوگوں کو نظر انداز کر کے جو مشکل وقت میں جماعت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کو سامنے لائیں گے جن کے بارے میں شاید ان کا خیال ہے یہ وننگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی کی آپ نے نون لیگ کی تو بات کی ہے، پیپلز پارٹی اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا بھی اس حوالے سے یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو 6 ماہ کا اقتدار لیا ہے اس میں یہ خیال تھا کہ وہ ان 6 ماہ میں انتخابات کے حوالے سے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے جو انہوں نے اپنا پروگرام بنا رکھا تھا۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ وزیر آزاد کشمیر فیصل ممتاز ٹھور اپنے تئیں تو لگے ہوئے ہیں اقدامات کرنے کو۔ ظاہر ہے اتنے بڑے سیٹ اپ میں وقت بھی کم ہو، آپ کے پاس چیلنجز زیادہ ہوں تو یقیناً مشکلات بھی سامنے آتی ہیں۔ تو میرے خیال میں وزیر آزاد کشمیر کوشش کر رہے ہیں کہ
کہ انتخابات کو میں کامیابی کے حوالے سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ آزاد کشمیر کی سیاست میں جو ہے انتخابات میں جو ہے وہ ڈومینیٹ کر سکے۔ تاہم جو دوسری بات آپ نے کی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو قیادت ہے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے میر صاحب ہمیشہ آزاد کشمیر کے سیاسی حلقے جو ہے وہ ورطہ حیرت میں رہے ہیں کہ عجیب و غریب فیصلے وہاں سے بھی سامنے آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہ رویہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ہمیشہ نظاتی اپنے سیاسی کارکنوں کو نظر انداز کر کے ریڈی میڈ قسم کے جو ہے وہ لوگ سامنے لائیں۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ کوئی اتنی باوقار نہیں رہی، بے تکیر ہو کے رہے گی آزاد کشمیر کی سیاست۔ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے اب وہ فیصلہ کر رہی ہیں۔ اچھا، صدر آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہے اور پچھلے اتنے عرصے سے جو ہے وہ قائم مقام صدر اور اسپیکر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر صاحب جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آئینی حوالے سے آپ یہ صدارتی جو عہدہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا آزاد کشمیر کی سیاست پہ اور وہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے، یہ جو صورتحال ابھی صدر کے عہدے کی ہے؟ بھی سب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے سابق صدر ریاست بیشر سلطان محمود چودھری کی، ایک دبنگ قسم کے وہ قومی لیڈر تھے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اور قومی امور کے حوالے سے ان کا بڑا جاندار کردار رہا ہے آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر۔ ان کا نام جو ہے ہمیشہ زندہ رہے گا، ان کے کام کو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جہاں تک ان کی رحلت کے بعد آپ نے بات کی کہ ان کا جو عہدہ خالی ہوا ہے ان کی وفات کے بعد، اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہے، تو اس کی آئینی پوزیشن کے ایک ماہ کے اندر جو ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے لیگل، یہ جو ہے اس عہدے پہ انتخابات ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تاہم ہمارے بہت سے ماہر قانون سے بات ہوئی ہے، آئینی ماہرین سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس میں ایک سکو موجود ہے۔ سکو موجود یہ ہے کہ 30 دن کے اندر اندر اس کا جو ہے پروسیس مکمل کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوتا اس کے بعد جو ہے وہ آگے نہیں لکھا ہوا اس کی پنشمنٹ کیا ہے، اس کے بعد کیا مرحلہ ہوگا، یہ ہے سکم ہے جس پہ جو آج کل جو قانونی اور آئینی حلقے جو ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک ماہ کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو اس کے بعد کوئی واضح صورتحال نہیں ہے آئین کے اندر تو کیا ہوگا۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نئی اسمبلی جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر کا جو ہے انتخاب عمل میں لائے گی، جو نئی اسمبلی الیکشن کے بعد؟ دیکھیں میر صاحب، یہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، جو میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اسلام آباد میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے یہ پرفارم کر رہی ہیں، وہاں پہ حکومت میں مختلف صوبوں کے اندر بھی، فیڈرل کے اندر بھی، تو آزاد کشمیر کے اندر بھی ان کی پالیسی یہی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کی صورتحال قائم رکھ کے وہاں پہ بھی ایسی صورتحال قائم کی جائے۔ تو میرے خیال میں صدر ریاست کے عہدے پہ بھی میرے خیال میں دونوں جماعتوں کے درمیان میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ جو کبھی کبھار ہمیں آواز سنائی دیتی ہے مسلم لیگ نون کے حلقوں سے، تو میرے خیال میں یہ نورہ کشتی ہے، یہ کوئی اس طرح کی آواز نہیں ہے، کوئی ذاتی آواز نہیں ہے، یہ سب سمجھ لیں آپ ایک نورہ کشتی ہے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، جن کا پس پردہ میرا خیال میں دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان اس عہدے پہ کوئی اتفاق رائے موجود ہے۔ آنے والے دنوں میں ہی پتہ لگے گا اس پہ کیا ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو آمدہ الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو ابھی تک صورتحال ہے، پیپلز پارٹی جو اس نے نئی حکومت جو اس کے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی قیادت میں بنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوز کرے گی یا حکومت بنانے میں کچھ؟ دیکھیں میر صاحب، ایک ہمیشہ روایت رہی ہے آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر کہ جو جماعت فیڈرل میں برسردار ہوتی ہے وہاں کا سیاسی موسم جو ہے وہ آزاد کشمیر پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے وہاں پہ جو جماعت ہوتی ہے اس کی برانچ یہاں پہ جو جماعت ہوتی ہے وہ جو اقتدار سنبھالتی ہے، لیکن چونکہ میوچول انڈرسٹینڈنگ بھی ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، اور مسلم لیگ تو پوری قوت کے ساتھ آزاد کشمیر میں اس وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے لگے ہوئے ہیں کہ آزاد کشمیر کے تمام سیاسی حلقوں سے ایسے کینڈیڈیٹ آئے جو وننگ کینڈیڈیٹ ہوں، جو برادریوں کے لحاظ سے جن کے پاس مضبوط جو ہے اسٹرینتھ موجود ہو، ان کو ٹکٹ دیا جائے تاکہ برادری کی بنیاد پہ اور مسلم لیگ کی نون کے ٹکٹ کی بنیاد پہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ میرے خیال میں
ابھی کچھ واضح پوزیشن میں نہیں ہے امیر صاحب سیاسی حوالے سے. ان کا جو مشاورتی عمل میرے خیال میں سیاسی طور پہ کمزور ہے. کوئی بڑے فیصلے نہیں کر پا رہے وہ کشمیر کے حوالے سے. ابھی تک ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیا. نہ ہی کوئی بڑی بیٹھک ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر. تاہم یہ 28 تاریخ کو جو اجلاس طلب کیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کا چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے, اس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ کشمیر میں جو ہے وہ سیاسی ماحول جو ہے وہ گرم ہوگا, تو جماعتوں کی پالیسی بھی واضح ہوگی. جی سہیل مغل صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمارے ناظرین کو آزاد کشمیر کی سیاسی صورت حال کے حوالے سے باخبر رکھا. مزید ہم نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.